کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید کی جو آیت پاک میں نے ابھی تلاوت کی، جس کا ترجمہ ہے، اے میرے رب مجھے اور کچھ میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا رکھ، اے ہمارے رب اور میری دعا قبول فرما، اے ہمارے رب مجھے اور میرے ماں باپ کو اور سب مسلمانوں کو بخش دے جس دن حساب قائم ہوگا۔ یہ وہ تاریخی دعا ہے کہ جو تقریباً ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہے۔ ناظرین، یہ دعا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ پاک سے مانگی تھی۔ صرف دنیا کی حاجت اور ضرورت نہ مانگیں بلکہ آخرت کی بھی دعا ضرور کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی اس دعا کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام سرزمین شام میں حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن پاک سے پیدا ہوئے، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ اس وجہ سے ان کے دل میں کچھ جذبات پیدا ہوئے اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا کہ آپ ہاجرہ اور ان کے بیٹے کو میرے پاس سے جدا کر دیجئے۔ اسی وقت حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی آئی کہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو اس سرزمین میں لے جائیں جہاں اب مکہ مکرمہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ان دونوں کو اپنے ساتھ شام سے سرزمین حرم میں لائے اور کعبہ مقدسہ کے نزدیک اتارا۔ یہاں اس وقت کوئی آبادی نہ تھی، نہ کوئی چشمہ نہ پانی۔ کچھ کھجوروں اور ایک برتن میں پانی انہیں دے کر آپ واپس ہوئے اور مڑ کر ان کی طرف نہ دیکھا۔ حضرت اسماعیل کی والدہ حضرت ہاجرہ نے عرض کی، آپ کہاں جاتے ہیں اور ہمیں اس وادی میں اکیلا چھوڑے جاتے ہیں؟ لیکن حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بات کا کوئی جواب نہ دیا، نہ توجہ فرمائی۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے چند مرتبہ یہی عرض کیا اور جواب نہ پایا تو کہا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ہاں۔ یہ سن کر انہیں اطمینان ہو گیا۔ حضرت ابراہیم تشریف لے گئے اور انہوں نے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ سیاست سے تجارت تک، سب سے پہلے گھبرانا نہیں، تعلیم سے معیشت تک، آپ کے جیب پہ ڈاکہ ڈالنا جانتے ہیں، صحت سے صنعت تک، چور گھر میں آ چکا ہے جناب اسپیکر۔ حکومتی ایوانوں سے چائے خانوں تک، کوئی نہیں بچ پائے گا تکرار سے۔ کون، کب، کیسے، کیوں جیسے سوال بنتے ہیں موضوع پروگرام تکرار میں۔ دیکھتے رہیے تکرار، کینیڈا سے براہ راست سمینہ جبین کے ساتھ، منڈے ٹو فرائیڈے، صرف آواز انٹرٹینمنٹ پر۔ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ جامعۃ المدینہ، جس کی تقریباً 891 برانچز دنیا کے کئی ممالک میں قائم ہیں۔ کم و بیش 67,000 اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں بغیر کسی فیس کے عالم اور عالمہ کورس کر رہے ہیں۔ ان میں ہزاروں وہ ہیں جن کی اکوموڈیشن، کھانا پینا دعوت اسلامی کے ذمے ہے۔ آپ بھی ڈونیشنز کے ذریعے اس شعبے کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں۔ آپ کے چندے یعنی ڈونیشن کو کسی بھی جائز، دینی، اصلاحی، فلاحی، روحانی، خیر خواہی اور بھلائی کے کام میں خرچ کیا جا سکتا ہے۔ جی ٹی اے کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا ٹی وی چینل آواز انٹرٹینمنٹ کے ساتھ مل کر بنائے آپ کے بزنس کو اور بھی بہتر۔
ہم آپ کے کمپنی یا بزنس کو ایک انوکھے انداز میں پیش کریں گے جس سے آپ کے بزنس میں اور زیادہ اضافہ ہوگا۔ ہمارے فیس بک، یوٹیوب اور ویب سائٹ کو روزانہ لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں۔ ہمارے پاس ہر کسی کے ایڈورٹائزمنٹ کی ضرورت کے حساب سے پیکج اویلیبل ہیں۔ آج ہی 4167869809 پر کال کریں اور اپنا ایڈورٹائزمنٹ بک کرائیں۔ آواز انٹرٹینمنٹ، آواز آپ کی، چینل ہمارا، جڑیے ہم سے۔ آواز انٹرٹینمنٹ کینیڈا کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا اردو ہندی ٹی وی چینل اب دستیاب ہے سیٹلائٹ اور کیبل پر۔ انڈیا، پاکستان، سعودی عرب، یونائٹڈ عرب امارات، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، یونائٹڈ کنگڈم اور کئی سارے ممالکوں میں دستیاب۔ دنیا کے کونے کونے میں پہنچے گی آپ کی آواز، صرف اور صرف آواز انٹرٹینمنٹ کے ساتھ۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلانے لگیں۔ جب ان کے پاس موجود پانی ختم ہو گیا اور پیاس کی شدت ہوئی اور صاحبزادے کا حلق بھی پیاس سے خشک ہو گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پانی کی جستجو یا آبادی کی تلاش میں صفا و مروہ کے درمیان دوڑی۔ ایسا 7 مرتبہ ہوا، یہاں تک کہ فرشتے کے پر مارنے یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدم مبارک سے اس خشک زمین میں ایک چشمہ زمزم نمودار ہوا، جس سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھائی گئی، اور یہ وہی چشمہ ہے جو آج تک چل رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ایسی وادی جس میں نہ کوئی چیز تھی اس لیے چھوڑا تاکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد اس وادی میں تیرے ذکر اور تیری عبادت میں مشغول ہوں اور تیرے بیت حرام کے پاس نماز قائم کریں، تاکہ اللہ پاک لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے، لوگ دیگر شہروں سے یہاں آئیں اور ان کے دل اس پاکیزہ مکان کی زیارت کے شوق میں کھینچیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بھی قبول ہوئی، اور ایک قافلہ یہاں سے گزر رہا تھا تو انہوں نے یہاں ایک پرندہ دیکھا تو انہیں بہت حیرانی ہوئی کہ اس جگہ جہاں پانی وغیرہ کا نام و نشان نہیں، یہاں پرندہ کیسے آ گیا؟ شاید کہیں چشمہ نمودار ہوا ہے۔ تلاش کیا تو دیکھا کہ زمزم شریف میں پانی ہے۔ یہ دیکھ کر ان لوگوں نے حضرت حاجرہ سے وہاں رہنے کی اجازت چاہی۔ انہوں نے اس شرط سے اجازت دی کہ پانی میں تمہارا حق نہ ہوگا۔ وہ لوگ وہاں بسے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو ان لوگوں نے آپ علیہ السلام کے تقوی اور پرہیزگاری کو دیکھ کر اپنے خاندان میں آپ علیہ السلام کی شادی کر دی۔ کچھ عرصے بعد حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال ہو گیا۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا پوری ہوئی۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ناظرین، یہ دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ جب بھی ہو سکے کثرت کے ساتھ اس دعا کو پڑھیں، اور جو لوگ پریشان ہیں کہ ان کی اولاد ان کی فرما بردار نہیں ہے، اس دعا کو پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں ملیں گی۔ اس دعا سے ہمیں چند پوائنٹس بھی سیکھنے کو ملے کہ جب بھی دعا کریں، دعا اپنے لیے کریں، اپنے ماں باپ کے لیے کریں، اپنی اولاد کے لیے کریں، اور ان کے نیک بننے، نمازی بننے کے لیے بھی دعا کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔